ایک تو ہے یاد کرنا، کیا ہے؟ یاد کرنا۔ اور ایک ہے یاد نہ ہونا۔ ایک تو ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد نہ ہونا۔ ان دونوں میں فرق نہیں لگ رہا آپ کو؟ یاد کرنا الگ ہے اور یاد نہ ہونا الگ ہے۔ اب کوئی بچہ اگر یوں کہے کہ جی میرے تو یاد نہیں ہوا، تو کہیں نہ کہیں اس نے یاد نہیں کیا۔ وہ خود اپنے اوپر غور کرے کہ میں نے یاد بھی کیا یا نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے یاد کرنا۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے صرف اور دل و دماغ اور کہیں ہے اس کے۔ ایک بچہ پڑھ رہا، ہل رہا پورا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر، پڑھ رہا بس، لیکن نہ دل سے ہے یہاں نہ دماغ سے، بس اور کہیں گھوم رہا۔ اور ایک ہے یاد کرنا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پڑھنا الگ ہے، یاد کرنا الگ ہے۔ اگر آپ صرف پڑھتے رہے اور دل و دماغ آپ کے پارے میں، قرآن میں، قاعدے میں نہ ہوا، تو صرف کیا ہوگا؟ آپ جو ہیں آپ کیا کریں گے؟ یاد نہیں کر سکتے۔ بھائی ادھر دیکھو، آپ کے یاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد کرنا الگ ہے، یاد نہ ہونا الگ ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن کا ایک ایک حرف آپ کے لیے ایک تو شفا ہے۔ کیا ہے؟ شفا۔ اور ایک ایک حرف جو ہے آپ کے لیے نیکی ہے، 10 نیکی۔ اور اگر باوضو ہو کر کے اگر پڑھیں تو اور زیادہ نیکی، اور اگر نماز میں پڑھے تو اور زیادہ نیکی۔ تو اگر آپ قرآن کو، جی بھائی یہ نہیں چپا کرتے، آپ نیچے رکھو، ان میں گندگی ہوتی ہے تو یہ نہیں چپا کرتے بھائی۔ اگر آپ قرآن کو شفا سمجھ کے پڑھیں گے تو شفا ملتی چلی جائے گی، نیکی سمجھ کے پڑھیں گے تو نیکی ملتی چلی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے تب یاد ہوگا جب آپ جو ہے اسے اللہ کا کلام سمجھ کر کے پڑھیں گے قرآن کو، اور نیکی مجھے ہر حرف پہ ایک نیکی مل رہی ہے، مجھے 10 نیکی مل رہی ہے ہر حرف پہ۔ تو اگر آپ کے دماغ میں یہ آ گئی کہ میں جو ہے آج لاکھوں کروڑوں کما دوں گا آج جو ہے، تو پھر آپ رات کو بھی نہیں سونے گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو رات کو نیند آنی ہی نہیں، آپ کو چسکا لگ جائے گا، جس طرح نوٹ کمانے کا چسکا لگے نا، کہ بس میرے پاس جیسا 100 روپے ہوں کہ 200 کیسے ہو جائیں، 1000 کیسے ہو جائیں، 1000 آ جائیں 10,000 کیسے ہو جائیں، 10,000 آ جائیں تو 1 لاکھ کیسے آ جائیں، تو یہ ہو جا۔ تو جب اگر نیکی کا چسکا اگر آپ کو لگ گیا، میری آج جو ہے میرے سبق میں اتنے حرف ہیں اور اتنے حرف کی اتنی نیکی بنتی ہے، تو یہ تو کمی لگ رہی ہے مجھے، اس لیے میں تو رات دن پڑھوں گا۔ تو پھر آپ جو ہیں رکنے گے نہیں، یاد کرتے چلے جائیں گے، نہ دن دیکھنے نہ رات دیکھنے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو، آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت۔ سمجھ رہے بھائی؟ کوئی امبانی اڈانی، کوئی ٹاٹا برلا، کوئی لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ملین ٹریلین، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کتنا بھی جو ہے عیش و آرام میں رہتا ہو، لیکن آپ سے بڑھ کے کوئی مثال دوں اس کی کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور جب ہم قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو آپ لوگوں سے بڑھ کے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے نبی اچھا کہہ دیں، بھائی ادھر دیکھو،
جسے نبی اچھا کہہ دے تو اسے کوئی خراب کہہ سکے بھائی؟ کہہ دے گا کوئی خراب؟ تو جسے نبی اچھا کہہ دے وہ اچھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے دنیا میں آپ سے اچھا اس وقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن کو سیکھتے ہو. کیونکہ آپ کیا کرتے ہو؟ سیکھتے ہو. اور آپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے. آپ کے پاؤں کے نیچے جو ہے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے، ان کے پر ہوتے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ کیا ہوتے ہیں؟ پنکھ. جیسا ایک جو ہے ابھی ادھر کو ایک کبوتر اڑا، اس کے کیا تھے؟ پنکھ. اب ایسے ہی جو ہے پنکھ بہت سارے ان کے ہوتے ہیں فرشتوں کے. تو فرشتوں کے جو پنکھ ہو، وہ جو پڑھنے والے، جیسا آپ ہیں پڑھنے والے، تو آپ چلے جا رہے ہیں تو فرشتے محبت میں اپنے پنکھوں کو تمہارے یہاں ملیں گے، اپنے نیچے تمہارے یہاں بچھا دیں گے، یعنی پاؤں کے نیچے. جیسا تم چل رہے تو نیچے ان کے کیا ہیں؟ پنکھ. کن کے؟ نہیں، آپ لوگوں کے. فرشتوں کے تو پنکھ ہیں. آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پنکھ ہیں. کیا ان لوگوں کے، ان بچوں کے نیچے بھی فرشتوں کے پنکھ آ جائیں گے جو نشہ کرتے ہیں، جو گلیوں میں پھرتے ہیں، جو اس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں چلے گئے ادھر جو ہے لالٹینیوں میں ادھر ہیں، یا جنگلوں میں چلے گئے اور مستی کر رہے، تو فرشتے ان کے نیچے بچھا دیں گے پر. تمہارے لیے، تمہارے نیچے کیوں بچھا رہے ہیں؟ کس وجہ سے بچھا رہے؟ کیوں بنی، کیوں اتنی کوالٹی بن گئی تمہاری؟ کیوں بنی تمہاری اتنی بڑی اٹھارٹی؟ قرآن کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے بنی تمہاری. ورنہ فرشتے پلک پر بچھا دیں گے کسی اور کے نیچے. تو اس لیے جب آپ قرآن کو سیکھ رہے ہو تو جی جان سے سیکھو، ثواب سمجھ کے سیکھو، اور جو ہے اللہ کا کلام سمجھ کے سیکھو. جب آپ یہ سمجھ کے سیکھنا شروع کر دیں گے، پھر ہماری بھی ضرورت نہیں پڑنے کی آپ لوگوں کو. اب تو ضرورت پڑے کہ بھئی جو ہے علی مول صاحب، علی بھائی جان علی. میں وہاں سے یہاں سے دکھ جاؤں ذرا سا تو ایک دم سے شور مچے گا درسگاہ میں سے کہ علی بھائی جان یہ لگ جائے گا. اور جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، پھر آپ یوں نہیں کرنے کے بھائی جان علی بھائی جان. پھر تو آپ جو ہے کوئی آؤ کوئی جاؤ، اس سے کوئی مطلب نہیں. میرے سامنے تو اللہ کا قرآن ہے، میں ہوں اور اللہ کا کلام ہے، اور بس، اور کوئی نہیں. میں ہوں اور اللہ کا کلام ہے اور کوئی نہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی پہ چڑھنے سے، زینے پہ چڑھنے سے کوئی نہیں روک. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ اور ایک بات اور بتا دوں، جتنا قرآن سیکھو گے اتنی درجے ملیں گے. جیسا کہ قرآن میں 6666 کیا ہیں؟ آیتیں. تو اب یہاں تو تم پڑھ رہے واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر. آرام سے پڑھا کرو تاکہ جنت میں جو درجے بڑھ رہے ہیں تمہارے، وہ پڑھتے ہی چلے جا. یعنی تم پڑھو گے، ایک نے تو پڑھا واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء، اور ایک پڑھا واللہ علی کل شیء قدیر. تو اس والے کے زیادہ پڑھیں گے یا واللہ علی کل شیء؟ وہ تو جلدی سے نکل گیا، وہ تو جلدی سے پڑھ کے نکل گیا. تو اگر تم آرام سے پڑھو گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کتنا درجہ بلند ہو جائے، ایک دم سے کم کی منزل پہ پہنچ جائے گا وہ. تو اس لیے اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، اور برکت سمجھ کے پڑھیں گے، نیکی سمجھ کے پڑھیں گے. پھر آپ جو ہیں حافظ بھی بنیں گے اور جو ہے عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو حافظ عالم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کریں گے انشاءاللہ محنت. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.